وہ ایک بوڑھے باپ اور اس کے 13 سالہ جو ہے وہ خوبصورت بچے کی جو ہے وہ ایک ایثار اور قربانی کے قصے کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سارے امتحانات کو دیکھا، ایسے امتحانات کو دیکھا کہ اپنے چھوٹے بچے اور بیوی کو صحرا میں چھوڑ کے آنا پڑا، اپنے آپ کو جو ہے وہ آگ میں جو ہے وہ ڈلوانا پڑا، اور کس طرح سے لوگوں کی اذیتوں کو اور دیگر چیزوں کو برداشت کیا۔ لیکن اب ایک ایسی آزمائش آنی جا رہی ہے کہ جس آزمائش کے بعد پھر حضرت ابراہیم کو امامت کا مرتبہ عطا کر دیا جائے گا، اور اس آزمائش میں کامیابی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں امامت کے سلسلے کو جو ہے وہ عطا کر دیا گیا تھا۔ اور قرآن مجید نے اس سے واضح طور پہ کہا کہ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ یہ ایک ایسی آزمائش تھی کہ جو واضح اور کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور جس آزمائش میں ایک بوڑھے باپ کو اور اس کے بیٹے کو گزرنا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 13 سال تھی، بلکہ نبی کا خواب ایک وحی ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، اور کچھ روایات میں ہے کہ 3 دن کے خواب کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ وحی لے کر بھی حضرت جبرائیل آئے تھے اور کہا تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ یہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کیا کریں، ذبح کریں۔ یہ ایک ایسا مرتبہ آ چکا تھا کہ جہاں پہ بوڑھے باپ کو اپنے جذبات اور اپنی محبت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہاں، اگر میں چاہتا ہوں تو فقط اللہ کو چاہتا ہوں، اگر میرے دل میں محبت ہے تو فقط اللہ کی محبت ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کو قرآن نے یوں بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے جو بیٹے ہے اس سے چھپایا نہیں اس بات کو، یعنی اسے دھوکے میں نہیں رکھا کہ دھوکے میں لے جا کے جو ہے وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے پہنچے ہوں، بلکہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک انظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور بیٹے کو بھی علم تھا کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وحی کی جگہ پہ ہوتا ہے، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں تو فانظر ما تری، تو آپ کا کیا خیال ہے۔ اب یہاں پہ حضرت اسماعیل کے معرفت بھرے جملوں کو قرآن مجید نے یوں نقل فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر دیں، اس میں میری طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل نے ایک جملہ فرمایا کہ ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی حضرت اسماعیل کی خدمت میں ہم جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے اسماعیل آپ تو نوجوان ہیں، آپ تو اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں کہ اے بابا اس آزمائش میں مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن کوئی اس بوڑھے باپ سے پوچھے کہ آخر وہ اس مصیبت پہ اور اس آزمائش پہ کس طرح سے جو ہے وہ صبر کرے گا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ تفاسیر میں جو ہے وہ تفسیر الامثل میں ان روایات کو ذکر کیا گیا کہ اس نوجوان نے اپنے باپ کے صبر کے لیے، بوڑھے باپ کو جو ہے وہ صبر اور غم کو جو ہے وہ ان کے غم کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ اقدام ہیں وہ اپنے والد سے کہیں، تاکہ والد کے غم کو ہلکا کر سکیں، ان کو صبر کی منزل پہ کیا لا سکیں۔ اور وہ کچھ جملے ہیں روایات کے جو میں مومنین کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، کہ روایت یہ کہتی ہے کہ پہلا جملہ جو حضرت اسماعیل نے اپنے بوڑھے والد سے فرمایا وہ یہ تھا کہ یا ابت احکم من شد الحبل کہ لا تتحرک یدی و رجلی، کہ اے میرے بابا جان میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے مضبوطی سے باندھ لیں۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ جب آپ اللہ کے امر کو پورا کر رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ اور پاؤں میں حرکت آ جائے اور مجھے وہ ثواب نہ مل سکے کہ جو اللہ ہماری آزمائش کے بعد ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور پھر دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ والدی العزیز، کہ میرے پیارے والد کہ آپ ایسا کریں کہ چھری کو تیز کر لیں، تاکہ چھری کو تیز کریں اور تیزی سے میری گردن پہ چلائیں، تاکہ جو ہے وہ میرے لیے بھی جو ہے وہ درد کو برداشت کرنا آسان ہو جائے اور آپ کے لیے ذبح کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اور تیسرا جو جملہ جو ہے وہ درد بھرا جو ہے وہ اپنے والد کی خدمت میں رکھا کہ کہا کہ والدی قبل ذبح اخلع ثوبی، کہ اے میرے والد مجھے ذبح کرنے سے پہلے جو میری قمیض ہے اس کو آپ اتار دیں۔ کیوں اتار دیں؟ کہ لا یتلوث بالدم، تاکہ وہ خون سے آلودہ نہ ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ جب میری ماں میری قمیض کو دیکھے گی اور اس کے اوپر خون لگا ہوا ہوگا تو وہ صبر نہیں کر پائے گی، تو لہٰذا میرے والد آپ میری قمیض کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں تاکہ اس کے اوپر خون نہ رکھے۔ اور پھر چوتھا آخری ایک جملہ فرمایا کہ اے میرے والد ایسا کرنا کہ میرے ذبح ہونے کے بعد میرا سلام جو ہے وہ میری والدہ کی خدمت میں پیش کرنا، اور انہیں جو ہے وہ میری یہ قمیض جا کے دے دینا، کیونکہ اگر کبھی وہ میری یاد میں روئیں تو اس قمیض کو وہ سونگیں اور اپنے چہرے پہ رکھیں، تاکہ اس وجہ سے ان کے لیے صبر کرنا زیادہ کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اور جب
حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے معرفت بھرے جملوں کو دیکھا تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پائے، ضبط نہ کر پائے، اور فوراً ہی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ گلے لگا دیا، وقبل وجہہ، اور اپنے بیٹے کے چہرے پہ بوسے دے رہے ہیں، وفی هذه اللحظة بكى الاثنان، اور اس لحظے میں باپ اور بیٹا دونوں جو ہیں وہ رو رہے ہیں، حضرت ابراہیم بھی گریہ کر رہے ہیں اور ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی گریہ کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے جو ہے وہ اس واقعے کو مکمل تو بیان نہیں کیا، اور فقط اس ایک جملے کو جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ فلما اسلما، کہ جب باپ اور بیٹا نے دونوں نے منزل تسلیم پہ اپنے آپ کو فیض کر لیا اور دونوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، تو اب روایت یہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کو زمین پہ رکھا، یعنی جس طرح سجدے کی ایک حالت ہوتی ہے۔ اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں تھا کہ ذبح کرتے ہوئے اسماعیل کی پیشانی کو زمین پہ رکھا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جب میں ذبح کروں تو اپنے بیٹے کے چہرے کو، ان کی آنکھوں کو دیکھوں کہ وہ میری طرف دیکھ رہے ہوں۔ اس میں بہرحال کوئی بھی فلسفہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب چھری جو ہے وہ چلانا شروع کی تو اب روایات یہ کہتی ہیں کہ ادھر سے حضرت جبرائیل کی جو ہے وہ یہ آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر کی صدائیں جو ہے وہ حضرت جبرائیل بلند فرما رہے تھے۔ اور حضرت اسماعیل کی کیا کیفیت تھی؟ حضرت اسماعیل کی زبان پہ بھی یہی الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور خود حضرت ابراہیم کی زبان پہ بھی یہی الفاظ تھے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہی وہ تکبیریں ہیں کہ جو عید کے دن یا جو ہے وہ مینا کے روز جو ہے وہ مستحب قرار دی گئی ہیں کہ جب آپ عید کے لیے نکلیں تو انہی تکبیروں کو دہرائیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ وہ تکبیریں تھیں کہ جو اس ذبح کرنے کے دوران حضرت جبرائیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اپنی زبان سے بلند فرما رہے تھے۔ اور پھر یہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے چھری چلانا شروع کر دی تو اب چھری نے جو ہے وہ کاٹنا چھوڑ دیا، تو حضرت ابراہیم نے چھری سے یہ کہا کہ اذبحی، اے چھری تم کیوں نہیں ذبح کر رہی، تم ذبح کرو تاکہ اللہ جو ہے وہ مجھے دیکھے کہ میں اس کے امر کو پورا کر رہا ہوں۔ لیکن چھری کو یہ حکم تھا کہ وہ ذبح نہ کرے۔ اور پھر روایت یہ کہتی ہے کہ جنت سے ایک دمبا آتا ہے اور قرآن کی صدا آتی ہے کہ اے ابراہیم تم نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور یہ کھلی آزمائش تھی اور تم اس میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے کیا دمبے کو ذبح کر دیا، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے حضرت اسماعیل کو ایک عظیم قربانی کے بدلے میں بچا لیا، فدیہ دے دیا حضرت ابراہیم کے بدلے میں عظیم قربانی۔ روایت یہ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ جو ذبح عظیم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی مینا کے اندر قربانی ہوگی فَهُوَ فِدْيَةٌ لِإِسْمَاعِيلَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت تک جو بھی قربانی ہو رہی ہے وہ حضرت اسماعیل کے اس عشق کی منزل، اس صبر کی منزل کے لیے فدیہ ہے، اور ان کے لیے فدیہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، سب مومن کو توفیق دے کہ وہ حضرت اسماعیل کا یہ جو فدیہ ہے اس میں حصہ لیں اور ان کی یاد کو تازہ کریں کہ کس طرح سے حضرت اسماعیل نے اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ اس آزمائش کو پورا کیا۔